السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ؟ مجھے امید ہے میرے سبھی دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج 13 نومبر 2020 یو اے کی تازہ ترین خبروں میں آپ سبھی دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے آج کی جتنی بھی نیوز ہیں ان کو آخر تک سننا ہے، کافی انٹرسٹنگ نیوز ہیں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں اپنی پہلی خبر کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ دوستو چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجیے گا، کیونکہ یہاں پہ آپ کو یو اے کے جتنی بھی بریکنگ نیوز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو ملیں گی، اور ویزے کے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا سوال ہے کامنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا آنسر کر دوں گا۔ تو بڑھتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ ابوظہبی کے رہائشیوں کے لیے شاندار خبر، ابوظہبی میں پی سی آر ٹیسٹ کا ورلڈ کلاس سسٹم بنا دیا گیا۔ ابوظہبی میں مقیم افراد کو شاندار خبر سنا دی گئی ہے۔ ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل نمبر 3 کے باہر کورونا کا ایسا ٹیسٹنگ مرکز بنایا گیا ہے جہاں پر پی سی آر ٹیسٹ کی رپورٹ صرف 30 منٹ میں حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے حکام نے بتایا ہے کہ یہ سہولت ابوظہبی آنے والے مسافروں کے لیے دستیاب ہوگی۔ ابوظہبی ایئرپورٹ پر اترنے والے مسافروں کے فوری طور پر سیمپلز لیے جائیں گے، جس کے بعد مسافر امیگریشن اور اپنا سامان حاصل کرنے کے مرحلے سے گزریں گے۔ اسی دوران صرف 30 منٹ کے اندر ان کے پی سی آر ٹیسٹ کی رپورٹ بھی مل جائے گی۔ یوں انہیں ٹیسٹ کی رپورٹ حاصل کرنے میں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ پی سی آر کلیکشن پوائنٹ پر مسافروں کے لیے ایک ورلڈ کلاس ویٹنگ ہال بنایا گیا ہے، جہاں آرام دہ سیٹوں کے علاوہ فیملیز کے لیے الگ سے صوفے رکھے گئے ہیں۔ وینڈنگ مشین، ٹیلی ویژن سیٹس اور ٹوائلٹس کی سہولت بھی موجود ہے۔ حکام کے مطابق سیمپل دینے کے بعد مسافروں کو ایک بار کوڈ دیا جائے گا، جس کے بعد وہ ویٹنگ ایریا میں چلے جائیں گے، جہاں انہیں زیادہ سے زیادہ 30 منٹ کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس سارے پروسیس میں 75 سے 90 منٹ لگ سکتے ہیں۔ یہاں پر 24 گھنٹے ہر شفٹ میں 20 افراد کا عملہ خدمات انجام دے رہا ہے، جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے۔ پیشنٹ مینجمنٹ پروجیکٹ کے سی ای او ڈاکٹر پرتھا پروتم بینرجی نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد کورونا سے متاثرہ افراد کی فوری طور پر تشخیص ہے، تاکہ دیگر افراد میں اس کی منتقلی کو فوری طور پر روک کر ابوظہبی کے ہر ایک کے لیے مکمل طور پر محفوظ ترین مقام بنا دیا جائے۔ دوستو بڑھتے ہیں اپنی اگلی نیوز کی طرف۔ خراب معاشی حالات کی وجہ سے پاکستان واپس جانے سے ناخوش پاکستانی خاتون دبئی میں پراسرار طور پر غائب ہو گئی۔ قرۃ العین نامی 41 سالہ شادی شدہ خاتون گزشتہ 22 برس سے دبئی میں مقیم پریشان حال شوہر اہلیہ کو تلاش کر کے تھک گیا۔ لوگوں سے اہلیہ کو تلاش کرنے کے لیے مدد کی اپیل کر دی۔ خراب معاشی حالات کی وجہ سے پاکستان واپس جانے سے ناخوش پاکستانی خاتون دبئی میں پراسرار طور پر غائب ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں برسوں سے مقیم ایک پاکستانی خاتون پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئی ہے۔ خلیج ٹائم کی رپورٹ کے مطابق مختار علی نامی پاکستانی شخص نے بتایا کہ اس کی اہلیہ قرۃ العین نامی 41 سالہ شادی شدہ خاتون 9 نومبر سے لاپتہ ہے۔ اس کی اہلیہ گزشتہ 22 برس سے دبئی میں مقیم ہے، تاہم اب کورونا وائرس بحران اور معاشی مشکلات کی وجہ سے اس نے اہلیہ سے کہا کہ وہ پاکستان واپس چلی جائیں۔ مختار کا کہنا ہے کہ اسی بات کی وجہ سے قرۃ العین ناخوش تھی، وہ پاکستان پہنچ جانے کے لیے راضی نہ تھی۔ پھر 9 نومبر کی صبح ایک ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد میں دفتر کے لیے نکل گیا، لیکن جب گھر واپس آیا تو بیوی گھر پر موجود نہیں تھی۔ حیران کن طور پر قرۃ العین کا موبائل فون، پاسپورٹ اور دیگر اشیاء بھی گھر پر موجود ہیں۔ بعد ازاں بیوی کے لاپتہ ہو جانے کے بعد پولیس کو دی گئی رپورٹ، ہسپتالوں میں چھان بین کی، دوستوں اور رشتہ داروں سے بھی پوچھ لیا، لیکن اہلیہ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ شوہر کی لوگوں سے درخواست ہے کہ میری اہلیہ کے بارے کسی بھی قسم کی معلومات ہونے کی صورت میں انہیں فوری آگاہ کیا جائے۔ دوستوں بڑھتے ہیں اپنی اگلی نیوز کی طرف۔ الامارات ایئر لائن نے مسافروں کو کورونا ٹیسٹ کے لیے پشاور میں الخدمت اسپتال کو اپنے پینل میں شامل کر لیا۔
دنیا بھر میں پھیلی عالمی وبا کورونا سے پیدا شدہ صورتحال کے تناظر میں انٹرنیشنل ایئر لائن کی جانب سے مقررہ SOPs کے تحت مسافروں کے لیے سفر سے قبل کورونا ٹیسٹ لازمی قرار دیے جانے کے بعد الامارات ایئر لائن نے اپنے مسافروں کو کورونا ٹیسٹ کے لیے الخدمت اسپتال نشتر آباد پشاور کو شامل کر لیا ہے، جو کہ حالیہ عالمی وبا کورونا میں پہلے روز سے برسرپیکار الخدمت فاؤنڈیشن کے ہزاروں رضاکاروں کی بے لوث خدمات کا اعتراف ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا کے صدر خالد وقاص نے کہا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے عوام کو کم خرچ میں بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مارکیٹ میں کورونا کی مقررہ ریٹ سے 40% کم ریٹ پر عوام کو تشخیصی سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت الخدمت اسپتال نشتر آباد میں صرف 4000 روپے کے عوض کورونا ٹیسٹ کی سہولت میسر کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ مذکورہ ٹیسٹ کی چارجز دیگر اسپتالوں میں 6500 سے 8000 روپے وصول کیے جاتے ہیں۔ دوستو بڑھتے ہیں اپنی اگلی نیوز کی طرف۔ 3 پاکستانی باشندوں پر مشتمل گروہ کو گاڑی کی چابیاں چوری کرنے کے الزام میں 3 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ تینوں ملزمان کی عمریں 21 سال سے 28 سال کے درمیان ہے۔ ان پر الزام تھا کہ وہ دبئی کے المراقبت کے علاقے میں سونا اور کیش چوری کرنے کے لیے ایک مرچنٹ کے بنگلے میں داخل ہوئے، لیکن وہ وہاں سے صرف ایک قیمتی گاڑی کی چابیاں چوری کرنے میں ہی کامیاب ہوئے، جس کے بعد وہ مرچنٹ کے ڈرائیور کو اور گارڈ کو تشدد کا نشانہ بنا کر فرار ہو گئے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق بنگلے کے یمنی گارڈ نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا تو گروہ کا ایک ممبر اس کی چھاتی پر چڑھا ہوا تھا اور اسے مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ گارڈ نے بتایا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بنگلے میں سونا اور کیش چوری کرنے آئے ہیں، جس پر میں نے انہیں بتایا کہ مجھے نہیں پتا کہ سونا اور کیش کہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے مجھے کئی بار مارا اور پھر میرے ہاتھ اور ٹانگیں بیڈ سے باندھ دیں، جس کے بعد انہوں نے گاڑی کی چابیاں لیں اور چلے گئے۔ دبئی پبلک پروسیکیوشن نے تینوں ملزمان پر گاڑی کی چابی چرانے اور ڈرائیور اور گارڈ کو تشدد کا نشانہ بنانے کے الزام عائد کیا تھا، جس کا فیصلہ سناتے ہوئے دبئی کی ابتدائی عدالت نے تینوں افراد کو 3 سال قید کی سزا سنا دی ہے، جس کے بعد انہیں ملک بدر بھی کر دیا جائے گا۔ تو دوستو بڑھتے ہیں اپنی اگلی نیوز کی طرف۔ امارات میں مقیم پاکستانی ہوشیار ہو جائیں، سوشل میڈیا پر کسی مذہب کی توہین پر لمبی سزا اور بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پاکستان میں مقیم ہیں تو سوشل میڈیا پر کسی مذہب یا مسلک کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یا کسی شخصیت اور سیاسی جماعت کے بارے میں سخت کمنٹس اور نفرت بھری پوسٹ کرنے سے بچ سکتے ہیں، مگر امارات میں اس طرح کی کوئی منفی حرکت آپ کو چند گھنٹوں کے اندر سلاخوں کے پیچھے پہنچا دے گی، جس کا نتیجہ کئی سال کی قید اور اتنے بھاری جرمانے کی صورت میں نکلے گا جسے ادا کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اماراتی پینل کوڈ اور سائبر کرائم سے متعلقہ قانون کے مطابق اگر آپ آن لائن کوئی بھی نفرت بھری تقریر یا پرچار کرتے ہیں تو آپ کو قید، جرمانہ اور ڈیپورٹ کو بھی بھگتنا ہوگا۔ اماراتی حکومت کے مطابق منافرت انگیز تقریر یا کمنٹس پر 5 لاکھ درہم مطلب کہ 4 کروڑ روپے سے زائد جرمانہ ہو سکتا ہے۔ 2019 میں ابوظبی جوڈیشنل ڈپارٹمنٹ نے منافرت انگیز کامنٹس، ہراسگی، نجی زندگی میں مداخلت اور استحصال، دھمکیوں، بلیک میل اور ہراسگی کے 519 کیسز درج کیے تھے۔ دوستوں کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ لوگوں کو ایک نیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔